بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کیا محرم میں نکاح کرنا جائز ہے، اور کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی عملی زندگی سے محرم کے مہینے میں نکاح کرنا ثابت ہے؟ اس حوالے سے واضح رہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ دوسرے مہینوں کی طرح اس ماہ مبارک میں بھی نکاح کرنا درست اور جائز ہے، بلکہ اس مہینے میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا اجر کا باعث ہے۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے احتراز کیا جائے تو سال بھر میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ لہٰذا جہاں محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، حضرت علی اصغر اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، وہاں سفر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ربیع الاول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اسی طرح ربیع الثانی میں حضرت حسن بصری، جمادی الاولیٰ میں حضرت فاطمۃ الزہرا، جمادی الثانی میں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رجب المرجب میں حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت امام زین العابدین، شعبان معظم میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رمضان المبارک میں حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شوال میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذی القعدہ میں حضرت امام جعفر صادق، ذی الحجہ میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لہٰذا اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے احتراز کرنا ناممکن بات ہے، اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح جائز ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سن 2 ہجری میں ماہ محرم میں ہوا۔ سیرت مصطفیٰ میں مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں اس میں اختلاف ہے کہ مہینہ کون سا تھا، ذی الحجہ، محرم یا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی۔ بعض مورخین نے ماہ محرم میں ہی نکاح کے قول کو راجح قرار دیا ہے۔